الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین کرام، قوموں کے زوال کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی. دنیا میں قوموں کو عروج بھی ملتا ہے، زوال بھی ملتا ہے. ہم مسلمانوں نے دنیا میں بہت دنوں تک عروج دیکھا ہے، اب صدیوں سے زوال کو بھگت رہے ہیں. اللہ کرے جلدی آنکھیں کھل جائے، حالات بدل جائے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اس امت کی عظمت رفتہ کو واپس لوٹا دے. سب کو معلوم ہے کہ مچھلی سڑتی ہے تو دم کی طرف سے نہیں سڑتی، سر کی طرف سے سڑتی ہے. پہلے خرابی اوپر کے حصے میں آتی ہے. یہی حال قوموں اور ملتوں کا ہے. قومیں جب برباد ہوتی ہے تو اس کے اسباب غریبوں سے نہیں شروع ہوتے بلکہ مالداروں سے شروع ہوتے ہیں. پہلے مالدار بگڑتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ غریب بھی بگڑتے ہیں. اور مالدار یہ چاہتے ہیں کہ یہ بگڑے رہیں، اس لیے کہ اس میں ان کی عزت اور شان ہوتی ہے. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن دولت غربت سے بڑا امتحان ہے. انسان اپنی زندگی میں ہر حال میں امتحان میں ہی رہتا ہے. ہر انسان کا امتحان جاری رہتا ہے. دولت مند ہو تو دولت اس کا امتحان ہے، وہ غریب ہے تو غربت اس کا امتحان ہے، وہ بیمار ہے تو مرض اس کا امتحان ہے، وہ صحت مند ہو تو صحت و عافیت اس کا امتحان ہے، اسے خوف ہے تو یہ خوف بھی امتحان ہے، امن ہو تو امن بھی اس کا امتحان ہے. عام طور سے غربت کو بڑا امتحان سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں دولت اس سے بڑا امتحان ہے. بیماری کو بڑا امتحان سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں صحت اس سے بڑی آزمائش ہے. بیمار کے لیے امتحان میں کامیاب ہونا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحت مند کے لیے کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے. غریب کے لیے صبر اتنا مشکل نہیں ہوتا امیر کے لیے جتنا شکر ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. دولت کی اپنی ایک گرمی ہوتی ہے. ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، اس کو کسی نے بات سمجھانے کے لیے بیان کیا ہوگا، اس کی کوئی دلیل کوئی حقیقت ہو ضروری نہیں ہے. ایک ہیرے کا بیوبار تھا، ہیرے کا بزنس کرتا تھا. اس کا ایک ہیرا کسی چوہے نے کھا لیا، بڑا نقصان ہوا تھا. اب ہیرا چھوٹا سا بھی ہو تو وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ بڑا قیمتی ہیرا تھا. تو اس نے چوہے کے شکار کرنے والے کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ چوہا پکڑ کر دو جس نے میرا ہیرا کھایا ہے، تو میں تم کو بڑا انعام دوں گا. جس کا 50 لاکھ کا نقصان ہوا ہو اس کے لیے 10-20 ہزار روپے انعام دینا کون سی بڑی بات ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. گھر کے باہر ایک جگہ بہت سے چوہے جمع تھے. چوہوں کی بھی کانفرنس ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی مقدار میں جمع ہوتے ہیں اور بہت ذہین جانور ہوتا ہے چوہا. عجیب صلاحیت ہوتی ہے. اللہ نے ہر جاندار کو الگ الگ صلاحیتیں عطا فرما رکھی ہے. تو شکاری نے تھوڑی دیر تک بہت غور سے دیکھا اور پھر نشانہ لگا کر ایک چوہے کو مارا. اس کو پھاڑا گیا تو اس کے اندر ہیرا مل گیا. شکاری کو انعام مل گیا. جب وہ چلنے لگا تو مالک نے کہا بھائی تم نے میرا کام کیا، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. جی بالکل پورا کر دیا. تو مالک نے کہا کہ بھائی یہ تو بتاتے جاؤ، بہت سے چوہے تھے، تم نے تاک لگا کر اسی چوہے کو مار گرایا جس کے پیٹ میں ہیرا تھا. تمہیں پتا کیسے چلا کہ اس کے پیٹ میں ہیرا ہے؟
اس نے کہا حضور دولت ہی اپنی ایک گرمی ہوتی ہے. میں نے غور سے دیکھا تو یہ چوہا ذرا دوسروں چوہوں سے الگ بیٹھا تھا, اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا سمجھ رہا تھا. میں سمجھ گیا اسی کے پیٹ میں ہیرا ہے, اسی لیے اس کے مزاج میں گرمی تھی, کیونکہ دولت کی اپنی ایک گرمی ہوتی ہے. دولت بری چیز نہیں ہے, دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, دولت انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے, لیکن اس کا بخار یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور دولت کی گرمی آ ہی جاتی ہے. پھر یہ دولت کہاں برباد ہوتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں, بلکہ بتانے والے سے زیادہ کرنے والے کو معلوم ہے. اور صرف دولت ہی نہیں بلکہ دولت کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی برباد ہوتے ہیں. اسی بڑائی اسی گندگی کو دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. آپ ان کی دولت میں سے صدقات وصول کریں, آپ ان کو ترغیب دیں کہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے, دین کے تقاضوں پر خرچ کرو, قوموں کے تقاضوں پر خرچ کرو, اور خود مت خرچ کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرو. ڈائریکٹ خرچ کرو گے تو تمہارے اندر بڑائی آئے گی اور بڑھے گی. اپنے بڑوں کے حوالے کرو اور اپنے کو چھوٹا سمجھ کر حوالے کرو تاکہ تمہارے اندر سے بڑائی نکلے. پھر وہ خرچ کریں گے صحیح مقامات پر. اللہ نے یوں نہیں فرمایا اے نبی آپ ان کو حکم دیجئے کیا کہ وہ خرچ کریں, بلکہ فرمایا خذ من اموالہم, آپ ان سے وصول کیجئے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب یہ چھوٹے بن کر آپ کے پاس آپ کی خدمت میں لا کر پیش کریں گے, اس کے ذریعے ان کا مال پاک ہوگا, وتزکیہم بہا, اور ان کا دل پاک ہوگا, تطہرہم بہا وتزکیہم. ملک شام کا واقعہ ہے, جب ترکوں کی حکومت تھی تو وہاں ٹڈی دل نکلا کرتے تھے. دن کے وقت جب وہ ایک ساتھ نکلتے ہیں تو اتنی بڑی مقدار میں نکلتے ہیں کہ سورج ڈھک جاتا ہے. دن کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے, بدلی سے جتنا اندھیرا نہیں ہوتا اس سے زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے. جس کھیت میں جس باغ میں وہ اتر گئے بالکل صاف کر دیتے ہیں, درختوں کے پتے بالکل ختم کرتے ہیں. ایک طرح سے وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اس علاقے میں ٹڈی دل نکلا کرتے تھے, کسانوں کا بڑا نقصان ہوتا تھا, ان کی وجہ سے قحط پڑ جاتا تھا, بھوک مری ہوتی تھی. ایک کسان تھا لیکن اس کے باغ میں ایک بھی ٹڈی دل نہیں جاتی تھی. اس کے پاس کھیتوں میں جاتے تھے لیکن آس پاس کے کھیتوں میں جاتے تھے, اس کی کھیت میں نہیں جاتی تھی. جب کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا تو لوگوں کو خیال ہوا کہ اس کو کوئی خاص دوا معلوم ہے جس کا وہ اسپرے کرتا ہے, جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے پرندے اور ٹڈی دل اس کے کھیتوں میں نہیں آتے, اس کے باغوں میں نہیں آتے. لوگوں نے پوچھا بھائی تمہارے پاس خاص دوا ہے کوئی؟ اس نے کہا بھائی نہیں. لوگوں کو خیال ہوا یہ ہم سے چھپا رہا ہے, بتانا نہیں چاہتا, اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. لوگ اس علاقے کے گورنر کے پاس گئے. ویسے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے علاقے میں ٹڈی دل آتے ہیں تو ہمارے کھیتوں کو ہمارے باغوں کو صاف کر دیتے ہیں, لیکن ایک شخص ہے, ویسے تو وہ نیک ہے, دیندار ہے, لیکن اس کے کھیت میں کوئی ٹڈی دل نہیں جاتا. تو اس کی شکایت لے کر جب گورنر صاحب ہمارے علاقے میں آئے, ایک آدمی ہے, تو گورنر صاحب نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا, آپ کے کھیت میں ٹڈی دل نہیں آتے, آپ کے باغ میں نہیں آتے. کوئی دوا ہے کہ آپ کے پاس جس کو آپ کھیت میں ڈال دیتے ہیں یا باغ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ نہیں آتے؟ پتہ نہیں چلتا وہ کب ڈالتا ہے. تو گورنر سے ملاقات کی تو اس سے پوچھا, گورنر نے کہا, تو اس نے کہا کہ حضور میرے پاس تو ایسی کوئی دوا نہیں ہے. اس نے پوچھا پھر کیا ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا دوا نہیں ہے, نسخہ ہے. میں ان کو سمجھاتا ہوں تو یہ نہیں مانتے. اللہ کی کھیت میں پیداوار میں اپنا حصہ مقرر کیا ہے, یعنی اللہ نے جو کھیت دیا ہے اس کی پیداوار میں اللہ نے اپنا حصہ مقرر کیا ہے, اور
اللہ نے اپنا ایڈریس بھی قرآن میں بتلا دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ جا کر تم ان کی مدد کرو، یہ جن کے بارے میں قرآن نے بتلایا ہے ہمارا حصہ ان لوگوں تک پہنچاؤ، خود ایسے باغیرت ضرورت مند ہے اور اپنے آپ کو دینی خدمات میں لگایا ہوا ہے، کچھ اور کام کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور سارا وقت ان کا گھرا ہوا ہے دین کے کاموں میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے کوئی وقت نہیں نکال سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لیکن رہتے اس طرح سے اپنے آپ کو بچا کر اس طرح رکھتے ہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کو اپنی ضرورت نہیں بتلاتے، جو اندرونی طور پر ان کے حالات سے واقف نہیں ہے وہ دور سے دیکھ کر ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفون بسیماہم، لیکن اگر تم غور کرو گے تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوالات نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا حضور اللہ نے پیداوار میں اپنا حق مقرر کیا ہے اور میں وہ حق ادا کرتا ہوں، اور میں نے کھیت اور میرے باغ کی اور اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اصل میں اپنی دوا بتلانا نہیں چاہتا، اپنا نسخہ بتلانا نہیں چاہتا، ہم سے چھپا رہا ہے۔ اس نے کہا اگر آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لے۔ گورنر نے کہا کہ کیسے آزمائے؟ کہا کہ جن کھیتوں میں ٹڈیاں ہے ان کو لا کر ہماری کھیت میں ڈال دیجیے۔ باقاعدہ گورنر نے کچھ لوگوں کو بھیجا، ٹڈیاں پکڑ کر لائی گئی، جیسی کھیت میں ڈالی گئی اڑ کر بھاگ گئی، پھر کوشش کی گئی، پھر بھاگ گئی، بار بار کوشش کی گئی، کھیت کے مختلف حصوں میں ڈالا گیا، دال کے مختلف حصوں میں ڈالا گیا، ایک بھی باقی نہیں رہی، سب بھاگ گئی۔ کیوں؟ آفت ناپاک مال پر آتی ہے، جس مال کی زکوٰۃ ادا کی گئی، صدقہ نکالا گیا، اسی طرح دل کے پاک، اس طرح کہ دل پاک ہو، اس طرح نہیں نکالا گیا کہ دل میں بڑائی ہو، صدقہ نکالا گیا۔ خیرات بھی دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کے نام پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح دین کی خدمت انجام دی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ خدمات جن سے بیماریاں بڑھتی ہیں گھٹتی نہیں ہے، بعض وہ خدمات جن سے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اندر کی بیماریاں گھٹتی نہیں، بعض وہ خدمات بیماریاں اندر کی بیماریاں ختم ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے ایک گاؤں کا کہ اس گاؤں میں سیلاب آیا، مکانات کچے ہوتے تھے، گھروں کے فرش بھی کچے ہوتے تھے، مٹی کے پرانا دور تو یاد ہوگا، اس وقت ماربل اور ٹائلز کا دور نہیں تھا، اس وقت تو ان سب چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا، اینٹیں بھی لگانے کو نہیں ہوتے تھے، تو فرش میں کسانوں کے یہاں غلہ ایسے ہی ڈھیر کر دیا جاتا تھا، یعنی جمع کر دیا جاتا تھا، اوپر سے گھاس پھوس سے بند کر دیا جاتا تھا اس کو۔ جن لوگوں کے یہاں ایک بار نہیں ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرنے کا معمول تھا، تو جب بارش ختم ہوئی تو موسم بدلا، جہاں جہاں بھی غلہ رکھا تھا سب بھیگ گیا تھا، زمین میں اگ گیا تھا، وہ غلہ بچ گیا تھا، وہ غلہ بیج بن گیا تھا، زمین میں پودے نکل آئے تھے اور غلہ استعمال کے قابل نہیں تھا۔ اور جن لوگوں کا مستقل زکوٰۃ نکالنے کا معمول تھا، کھیت سے غلہ آتے ہی سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کا حق نکالا جاتا تھا، اس کے بعد اپنے استعمال کے لیے رکھا جاتا تھا، جب اس غلے کو کھولا گیا تو ایک دانہ بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ گیہوں تھا وہ، اور یہ ایک شخص کی بات نہیں، جتنے لوگ اہتمام کرتے تھے زکوٰۃ نکالنے کی سب کی اللہ نے اس طرح مال کی حفاظت فرمائی۔ خوب یاد رکھو جب غلط طریقے سے مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس سے بیماریاں بڑھتی ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے مسجد بنایا، میں نے مدرسے بنائے، میں نے فلاں کو دیا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اللہ کہہ رہے کہ تم سب کرو بالمن والاذی، لیکن اپنے احسان کو جھٹلاؤ مت، اس لیے کہ جو مال دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اگر اللہ کے حکم پر خرچ کرتے ہیں تو وہ کوئی احسان نہیں ہے۔
یہ جو میں ہے نا یہ بہت خطرناک چیز ہے، اسی میں کو ذبح کرتا ہے، یہی وہ گرمی ہے جو مال کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اس گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے مال کے ذریعے جو پیدا ہو رہی ہے، عہدے کے ذریعے، شہرت کے ذریعے جو پیدا ہوتی ہے، یہ میں تو انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے مال کی زکات نکالو، مال پاک ہوگا، بڑوں کے حوالے کرو، دل پاک ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اور جب ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ منہ بگاڑتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ان کو قیامت کے دن داغا جائے گا، کیونکہ انسان سب سے پہلے چہرہ پھیرتا ہے تو چہرے کو، پھر پشت پھیرتا ہے تو پشت کو، وزورم، اور کہا جائے گا ہذا ما کنزتم، چونکہ انسان کو مال و دولت سے، سونے چاندی سے، زیورات سے محبت ہوتی ہے تو اس کو توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور اپنے اس مال کا مزہ چکھو۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی، تمام حضرات کو، اپنے مال کی صحیح طرح سے زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔